اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ایک شیخ، استاد یا گائیڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کچھ جنریشن اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ سوال ہوتا ہی نہیں تھا. اٹ واز اے کامن لاجک کہ استاد کی ضرورت تو ڈیفینیٹلی ہے. کوئی بھی اگر ہم فیلڈ میں ہم نے ایکسپرٹیز لینی ہے تو پھر ہمیں استاد چاہیے. ہم رہنمائی جو ہے وہ قرآن سے لے سکتے ہیں، تو ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس کو پڑھا ہے؟ تو قرآن سمجھ تو نہیں آتا، ہم تو صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پاکستان میں 150 ترجمہ پایا جاتا ہے. لیٹ سپوز کہ میرے جیسا گناہ گار شخص وہ اللہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور اب اس کو کامل شیخ کی تلاش ہے، اس کی جو معیار ہے یا ان کی پہچان وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شیخ کا اشارہ اللہ کی طرف ہو. شیخ کا کام ہے، استاد کا کام ہے، رہنما کا کام ہے ہمیں اللہ کا قرب دلانا. لفظ مکھڑے تے میم دا گنگڑ تنو جانن والیاں جان لیا، انا بشری دے پانا ہے پلکھے تنو عاشقاں نے پہچان لیا. عاشق جو ہوتا ہے وہ پہچان لیا. اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کیا استاد کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس طرح ہمیں اپنے ڈیلی معاملات کے اندر، چاہے وہ ہم نے کوئی اسکل سیٹ سیکھنا ہے، چاہے کوئی بھی مطلب آپ نے اپنے کیریئر کے لیے کچھ بھی بننا ہے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب بات آتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ جو کوسچنز ہیں وہ سرکولیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس طرح کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر بھی۔ تو آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ استاد کی ضرورت جو ہے اللہ کے معاملات میں، چاہے وہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا ہے، چاہے ایمان کے درجے پر جانا ہے یا اس کے بعد احسان کے درجے پر اپنے لیولز کو بڑھانا ہے، تو اس کے لیے ایک شیخ، استاد یا گائیڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر صاحب، اور سب سے پہلے تو سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تھینک یو اور سو تھینک مچ. یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ہاں تھینک یو. اور سب سے پہلی جو مطلب سادگی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ استاد کی ضرورت اللہ کے معاملات میں، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر روزہ رکھتے ہیں، سارے جتنے بھی ہمارے پہ فرائض ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو کیا یہ ایک مسلمان، اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے اور کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور استاد کی ضرورت کیوں ہوگی ہمیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا، جزاک اللہ. اور جو سوال آپ نے کیا ہے یہ دور حاضر میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی دور میں یا ابھی کچھ جنریشن اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ سوال ہوتا ہی نہیں تھا. اٹ واز اے کامن لاجک کہ استاد کی ضرورت تو ڈیفینیٹلی ہے. جیسے دیکھیں کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہم کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس فیلڈ کے استاد کو ڈھونڈیں گے ہم، اور پھر جا کر استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر ہم نے فزکس پڑھنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں فزکس کا استاد چاہیے، سائنس کا استاد. انگلش سیکھنی ہے تو ہمیں انگلش بولنے والا بندہ چاہیے، ٹھیک ہے. اور استاد وہ ہم ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں جو تجربے کار ہو، جس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو. ہم، یعنی اگر میں نے کرکٹر بننا ہے اور میں ایسے شخص کے پاس جاؤں جس نے کرکٹ کی کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہیں، فلمیں ساری دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اس نے کرکٹ کھیلی نہیں ہے کبھی، تو ایسا استاد تو مجھے کتابیں سکھا سکتا ہے لیکن ایگزیکٹلی پریکٹیکلی میں وہ مجھے کرکٹر نہیں بنا سکتا. بے شک۔ تو اس لیے یہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ کسی بھی فیلڈ میں جب ہم جاتے ہیں وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی استاد ہونا چاہیے. ہم بچپن سے دیکھیں یہ دستور ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو بچہ ابتدا سے ہی اس کے والدین اس کا استاد ہوتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے چلنا سکھاتے ہیں. یعنی کہ والدین نہ ہوں تو ہم کیسے پلیں گے؟ تو ہمیں پالتے ہیں وہ. اسی طرح پھر ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اسکول میں داخل کرا دیا جاتا ہے، وہاں بھی ہمارے استاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایون جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو وہاں بھی اب قرآن کے جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں. اسی طرح نماز ہے، اب نماز پڑھنا بھی تو کوئی سکھاتا ہی ہے نا، قرآن پڑھنا بھی اور نماز پڑھنا اور تو استاد زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں استاد کی ضرورت ہے. ہاں جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قرآن آ گیا ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر سڈنلی ہمارے اندر یہ ایک خیال آ جاتا ہے کہ اب تو ہم بہت قابل ہو گئے ہیں، فاضل ہو گئے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے طور پہ ہم
یہ کیا ہوا کہ جی ہم بیعت کریں اور پھر کسی استاد کو لیں اور جو پیر صاحب ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے، تو پیر صاحب ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم مکس اپ کرتے ہیں دنیاوی نالج کو دینی نالج کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اب ہم انگلش بول لیتے ہیں، اب ہم کاروباری طور پر کیا کہتے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں، تو وی تھنک دیٹ وی نو ایوری تھنگ، ہم عقل کل بن جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب پریویسلی ہم نے ہر چیز میں استاد لیا، تو پھر آخر اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی ہمیں ایک پریکٹیکل استاد ہی چاہیے، یعنی وہ استاد جو اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے۔ لاجک یہ کہتی ہے، منطق یہ کہتی ہے، باقی قرآن اور حدیث پر ہم بعد میں آ جائیں گے کہ قرآن اور حدیث اس کے حوالے سے کیا کیا کہتے ہیں، یا تاریخ کیا کہتی ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ چلے جائیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر صرف لاجک اور منطق کو ہی ہم دیکھ لیں نا، تو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، تو وہاں پر عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی جان کوئی بھی اگر ہم فیلڈ میں ہم نے ایکسپرٹیز لینی ہے تو پھر ہمیں استاد چاہیے۔ سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری کامن تھنگ۔ اچھا سر، اس میں آپ نے نا 2 چیزیں اس میں مینشن کی ہیں، ایک بیعت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اور قرآن و حدیث کی بات کی ہے۔ تو کیا کتابیں اور یا قرآن، جس طرح اکثر ہم لوگ مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہاں جی، تو ہم رہنمائی جو ہے وہ قرآن سے لے سکتے ہیں، تو ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، جی جی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک عام بات سننے کو آتی ہے کہ کافی لوگوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات تو سوال یہ اٹھتا ہے، میجورٹی جن سے بات ہوتی ہے، وہ قرآن کہاں ہے؟ ہوں، کیا آپ نے کبھی اس کو پڑھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کو سمجھا ہے؟ مطلب یہاں تو پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آتی، یعنی کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک مقدس کتاب ہے، اور اس کتاب کو ہم نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، تو گھر کے ایسے کسی کونے میں اس کو رکھتے ہیں جہاں سے وہ نظر بھی نہیں آتا، عموماً وہ ایک بنا وہ بے ادبی ہو جاتی ہے، تو اس کو بالکل ایسی شیلف پہ ڈالو گھر کے جہاں پر، اور اس کو غلاف کے اندر، تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ تو اب یہ دیکھیں قرآن کی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تحریم کی جا رہی ہے کہ جی کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے تو اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ۔ تو یہ تو عام کامن چیز ہمارے ہاں یہی ہے کہ قرآن کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ایسے جن کو عربی آتی ہے؟ ہوں، بہت کم لوگ ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے، تو قرآن سمجھ تو نہیں آتا، ہم تو صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پاکستان میں 150 ترجمہ پایا جاتا ہے، اور ہر ترجمہ مختلف ہے۔ سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کا قرآن پڑھ رہے ہیں یعنی کہ آپ یعنی کہ پاکستان میں دیکھیں تو آپ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، آپ کا ترجمہ موجود ہے، طاہر القادری صاحب ہے، آپ کا ترجمہ موجود ہے، بیدودی صاحب ہے، آپ کا ترجمہ موجود ہے، اور اسی طرح دیگر تراجم پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ترجمہ آپ کو ایک جیسا نہیں ملے گا۔ تو وہاں جس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا ترجمہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بالکل، تو دیکھیں وہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ترجمہ کس کا پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ عربی سیکھیں۔ اب ان سب چیزوں کے لیے بھی تو آپ استاد لے رہے ہیں نا، اگر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مثال دیتا ہوں، تو پھر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو اپنا استاد بنا رہا ہوں قرآن کی فہم، تو اس صورت میں بھی تو آپ نے استاد چنا نا۔ ہوں، یا اگر آپ قادری صاحب کا تارو قادری صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے قادری صاحب کا جو ایک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر بھی ہم قرآن کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہوں، اور اگر ہم خود اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو ہم نے ایک استاد لیا جس نے یہ ترجمہ کیا، اور پھر اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک عجیب بات ہے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس کتاب ہے۔ اور دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے لاجکلی اگر پھر آئے ہم، تو لاجکلی دیکھیں ہمارے پاس ایک نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہے کسی بھی سبجیکٹ، ہم انجینئر بننا چاہ رہے ہیں تو انجینئرنگ میں آپ کو پتہ ہے سلیبس دیا جاتا ہے، آپ میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سلیبس دیا جائے گا، ہیومن اناٹومی وغیرہ چیزیں، تو وہاں پر آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جی کہ میرے پاس تو کتاب ہے،
یعنی آج کل آپ کے پاس اے آئی ہے، ہوں، آپ کے پاس یعنی کہ یوٹیوب ہے، آپ کے پاس آن لائن ہر گوگل ہے، ویب سائٹ پیجز ہے، نالج از اور انفارمیشن از فریلی اویلیبل، مطلب کہ وافر موجود ہے، تو آپ خود گھر بیٹھ کے کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ یعنی آپ اب اس کی مثال ایسی ہے، اگر میں کسی بہت ہی ذہین بچے کو برین سرجری کی ساری کتب جو ہے، سارا نالج جو ہے اکٹھا کر کے دے دوں، اور پھر وہ ان کو زبانی یاد کر لے، اور اب میں اسے کہوں کہ ہاں اب تو آپ نے کتابیں پڑھ لی ہیں، اب آپ جو ہے نا یہ ایک برین سرجری کا کیس آیا ہے اور آپ یہ آپریشن کر دیں، وہ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آج تک کتابیں پڑھی ہیں، اس نے پریکٹیکل میں وہ کام کیا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو آپ ایک مثال ہے کہ ایک بوئنگ 777 جہاز ہے، ویری کامن، آپ کسی بندے کو بوئنگ 777 کی ساری مینولز آپ زبانی یاد کرا دیں، اور اب اسے کہیں جناب یہ 300 پیسنجر ہے تو آپ انہیں اڑا کے دبئی لے جائیں، تو وہ تو کبھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی میں نے تو آج تک جہاز اڑایا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف ہوں۔ کتابیں پڑھی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، لیکن کسی استاد کو آپ نے نہیں لیا جس نے پریکٹیکل میں آپ کو قرآن، جیسے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے کیا صرف قرآن پڑھا تھا، یا آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل میں قرآن کو عملی جابہ پہنا کر دکھایا ہوں۔ اور سکھایا؟ وہ یعلمہم الکتاب، قرآن ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب کا علم سکھایا، تو سکھانے والا استاد جو ہے دیٹ از اے مسٹ۔ تو اور یہ لاجک کہتی دنیا میں ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ قرآن کے حوالے سے علیحدہ اصول تو نہ بنائیں نا۔ اچھا سر، یہ تو لاجیکل کوسچن کا لاجیکل آنسر ہے۔ تو لیکن دینی لوگ جو دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں، وہ اس ہاں، کا جو جواب ہے وہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے مانگتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی-سی رہنمائی فرمائیے گا۔ ہاں دیکھیں، قرآن کریم میں جو بیت کا کانسیپٹ ہے، استاد کا جو کانسیپٹ ہے، رہنما کا جو کانسیپٹ ہے، وہ بہت واضح ہے، اور بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم سورہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیت آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ اللہ نے امیین یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، وہ مکہ کو نا ام القریٰ کہتے تھے، تو ام القریٰ کے رہنے والوں کو امیین اس نسبت سے کہا جائے، تو انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو قرآن کی آیات تلاوت کر کے انہیں سناتے تھے اور ان کا تزکیہ فرماتے تھے، اور انہیں کتاب کا علم سکھاتے تھے اور ان تک حکمت کا عمل پہنچاتے تھے یا حکمت سکھاتے تھے۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ صحابہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کے بھیجا، جنہوں نے صحابہ کو یہ سب کچھ سکھایا، ایسا ہی ہے، اور یہ بے شک۔ پریکٹیکلی بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ تو ہو گیا سب سے پہلی دلیل کہ استاد کا ہونا لازمی۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ فرمایا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت ایک نہیں، یہ بہت دفعہ یہ آیت قرآن کریم میں دہرائی جا رہی ہوں، ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایک اور آیت آتی ہے سورۃ کاف میں، الکاف، تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ نے ہدایت دے دی وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ نے گمراہ چھوڑ دیا تو اے حبیب آپ اس کا کبھی بھی کوئی، لن کا معنی ہوتا ہے کہ مستقبل تک کبھی بھی اس کا کوئی رہنما، ولی، مرشد نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں
تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے، مرشد کہتے ہیں ارشاد دینے والے کو، گائیڈنس، ہدایت سکھانے والے کو، وہ مرشد ہوتا ہے۔ ولی ہوتا ہے کیئر ٹیکر، پروٹیکٹر، نگہبان، جو آپ کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ کے پاس کوئی ولی مرشد نہیں ہے تو پھر آپ گمراہ ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرا مطلب ہے کہ بہت واضح ہے کہ جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی اس کا کوئی استاد، کوئی رہنما، کوئی وہ اپنے دور پہ ہی کوششیں کرتا رہے گا، اور آخرت میں جا کے 50-50 والا حساب ہونا ہے کہ مے بی اینڈ مے بی ناٹ، ہے جی۔ تو وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ اب اور پھر کچھ لوگ، ایک اور دلیل آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں لیکن ہمارے پاس تو رہنما آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا گیا استاد کے طور پہ صحابہ کرام کے پاس، یہ بات سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی طور پہ صحابہ کرام میں موجود تھے، اور آپ نے صحابہ کی براہ راست تربیت کی۔ صحابہ کے بعد جو جنریشن آئی ہے ان کو ہم تابعین کہتے ہیں۔ جو تابعین تھے انہوں نے دین کو سیکھا صحابہ کرام سے براہ راست، یہ بات سمجھنے کی ہے، اور قرآن میں اس کی آیت بھی موجود ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ جو پہلے تھے مہاجرین میں اور انصار میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اور پھر دوسرا پارٹ آتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسرا پارٹ یہ آتا ہے کہ وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، انہوں نے صحابہ کی یعنی مہاجرین یا انصار میں سے کسی کی اتباع کی احسان میں۔ احسان یہ اب وہ تزکیہ نفس کا درجہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جنریشن وائز جا رہا ہے۔ اچھا، تابعین کے بعد جو جنریشن آئی انہیں ہم کہتے ہیں تبع تابعین۔ تبع تابعین، تبع تابعین منی، یعنی اس لفظ میں یہ ہمیں جواب مل رہا ہے کہ تابعین وہ تھے جنہوں نے اتباع کی صحابہ کی، اور تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے اتباع کی تابعین کی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا کہ ایک جنریشن سے اگلی جنریشن، اور اس سے اگلی جنریشن، اور اس سے اگلی جنریشن، اور آخرت میں بھی جب ہم یوم قیامت والا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت جو آتی ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَامًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامًا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی جس کا کوئی امام ہے ہی نہیں ہے، جس کا کوئی استاد ہے ہی نہیں ہے، تو وہ پھر یہ اسی طرح آخرت میں بھی وہ جب سب کو امام کے پیچھے بلایا جائے گا تو وہ پھر ڈھونڈتا ہوگا کہ یار میرا امام کہاں ہے، تو وہ تو آپ نے نہیں چنا نا۔ بے شک۔ ہاں، اور جو یہ کہتا ہے کہ جی میرے امام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما انت منذر، کہ اے حبیب آپ منذر، ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے ڈرانے والے۔ منذر کا معنی ڈرانا نہیں ہے، منذر کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنے والے، بشیر و نذیر۔ تو بشیر ہوتا ہے بشارت دینے والا، نذیر ہوتا ہے کہ خبردار کرنے والا، کہ جو آگے ہونے والا ہے اس کے حوالے سے آپ کو خبردار وہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احتیاط کرو یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ تو منذر ہیں، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کا، ہر جنریشن کا ایک رہنما ہے، ایک ہادی ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے یہ جو کانسیپٹ ہے نا استاد کا ہونا، یہ لازمی ہے۔
اگر تو ہم گمراہی میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے۔ اتنی آیات ہیں، اتنی آیات ہیں، اتنی آیات ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ قرآن کی ہی نفی کر رہے ہیں۔ پھر آپ قرآن کو پڑھ نہیں رہے ہیں، پھر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن آپ کے پاس ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے کہ ہمیں استاد نہیں چاہیے، ہمیں رہنما نہیں چاہیے۔ سر یہ تو استاد کے کانسیپٹ کے حوالے سے چلے بات ٹھیک ہے، لیکن جو چیز پاکستان میں بیت کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ پیری مریدی اور نظر نذرانے کے حوالے سے زیادہ یہاں پہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں جی، بیت بیسیکلی کرنا یہی ہے کہ پیر چن لیں۔ ہاں جی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ بیت کے حوالے سے بیت ہے کیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیت کے ایس او پیز کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں کافی جو ہمارے پریکٹیکلی لائف میں کنسیپٹس جو ہے نا وہ کافی خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پر پیری مریدی ایک کاروبار کی صورت اختیار کر چکا ہے کافی جگہوں پر، اور عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی کہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں رہنمائی کے لیے نہیں، یعنی کہ جو قرآن کا کنسیپٹ اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ تو ہے کہ آپ شیخ پیر، یہ جو فارسی کا لفظ ہے ہم، اور اس کا ترجمہ جو ہے بزرگ ہے، اور بزرگ کا عربی کا لفظ جو ہے وہ شیخ ہے۔ ہم، تو شیخ اور پیر بیسیکلی کیونکہ یہ اب قرآن میں یعنی کہ پیر تو نہیں آیا ہوا کیونکہ قرآن تو عربی میں ہے، تو جو شیخ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک مرشد کو کہتے ہیں، ایک ہادی یعنی رہنما کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان میں دیکھیں گے کہ لوگ، اگر میں کسی پیر کے پاس جاتا ہوں لیکن میرا مقصد رہنمائی نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، ارشاد نہیں ہے، اوراد نہیں ہے، تو آپ پھر قرآن کی تو نفی ہو رہی ہے نا۔ آپ پیر کے پاس جا رہے ہیں، جی میرے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا، ہم، اب جی پیر صاحب بیٹا پیدا کریں گے، لا حول ولا قوت۔ یعنی پیر کا کام یہ ہے، آپ جا رہے ہیں پیر صاحب کے پاس، جی میری نوکری نہیں لگ رہی، آپ جا رہے ہیں پیر صاحب کے پاس، جی کہ میں بیمار ہوں۔ دیکھیں بزرگان دین کے پاس بے شک انسان جا سکتا ہے، وسیلہ وہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن ایک دعا کے لیے، ایک اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے مقرب بندوں سے، یہ وعدہ حدیث میں ہے کہ اگر وہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جائیں، لیکن وہ بیت نہیں ہے۔ وہ تو آپ جیسے میں اگر کسی مزار پر جاتا ہوں تو وہاں جا کے ایک فاتحہ پڑھتا ہوں، جو آداب ہے وہاں کے کہ ہم ان بزرگان دین کو ہم ایک فاتحہ کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں تحفۃ، جو جو اصل جو آداب ہیں وہاں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے دعا کریں جا کے وہاں پر۔ دیکھیں دینا تو اللہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ دینا اللہ نہیں ہے، یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر رکھے۔ کوئی ولی، کوئی مرشد وہ ہوتا ہے نا کہ اپنی حیثیت میں دینے کے قابل ہو، بھی اس کو کس نے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ موتی، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، تو کیا ایک ولی کے لیے بھی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے؟ ہم؟ صرف اتنا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا کا وہ اثر نہیں ہے جو کسی اللہ کے ایک نیک آدمی کا جو اس کی دعا میں اثر ہے، تو میں ان کے پاس ایک وسیلہ کے طور پہ جاتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں اللہ کا قرب پا سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کنسیپٹ کہ پیروں کے پاس جا کے اس مقصد کے لیے صرف جانا کہ آپ دنیا چاہتے ہیں، تو آپ دنیا کے لیے آپ کسی رہنما کی تلاش تو نہیں کرتے نا، آپ تو کہتے ہیں کہ پھونک مار دیں اور پھونک مار کے میرا کام ہو جائے، اور اس سے زیادہ آپ ان سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، ہم، اور پھر وہ بھی اپنا پھر معاوضہ لیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ان سے دنیا مانگنے جا رہے ہیں تو وہ اگر آپ سے کچھ پیسے مانگ لیتے ہیں تو سودا دنیا کا ہے، وہ بھی پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے، پیر ہم، صاحب کو نذرانے پیش کرو، جناب دیگیں چڑھاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔
جب ہم بیت کا جب ذکر کرتے ہیں، بنا سلسلہ برہانی، مجھے 30 سال ہو گئے، 30 سال میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. یہاں پر تو شیخ جو ہے وہ ایک چیز، مولانا سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبد البہانی جو سلسلہ برہانیہ کے شیخ طریقت ہیں، آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں یا مریدی رداء فی ذکرک اللہ، اے میرے مرید، میری رضا تو صرف اور صرف تیرے اللہ کے ذکر کرنے میں ہے. یعنی اگر تو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو میں تجھ سے راضی ہوں. مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. اور یہ جو لفظ ہے نا مریدی کا، یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی ایک کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ہمارے ہاں مرید ہوتا ہے پیر کا، یعنی مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے. ہوں، یعنی کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس نے پیر کا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ پیر صاحب کا مرید ہے اور اس کی پیر صاحب کی خدمت کرنی ہے، پیسے دینے ہیں اور طریقے سے. سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ان مرید من ارادہ ارادتی، کہ بے شک میرا مرید وہی ہے جس کا ارادہ میرا ارادہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے شیخ کا ارادہ کیا، جو شیخ کا ارادہ ہے وہی اس کا ارادہ ہے، اسی لیے وہ مرید ہے. مراد ہوں، کیا ہے؟ اللہ. آپ فرماتے ہیں لذا کا یا مریدی کن الی اللہ قاصدا، اسی لیے اے میرے مرید اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. اور پھر آپ فرماتے ہیں وَمَنْهَجِيَ الْقُرْآنُ وَاللَّهُ وُجْهَتِي، قرآن میرا منہج ہے، میرا سلیبس ہے، میرا نصاب ہے، اور اللہ میری سمت ہے. اللہ کے علاوہ یہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تھا، لا الہ الا اللہ. اللہ سب کچھ ہے. ہمارے لیے اللہ ہماری منزل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی ہوں، طرف نہیں. ایک شیخ کا اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. شیخ کا کام ہے، استاد کا کام ہے، رہنما کا کام ہے ہمیں اللہ کا قرب دلانا، ہمیں اللہ کی معرفت دلانا، نہ کہ یعنی کہ کرامتیں کرنا. ہوں. یہ کام پیروں کے نہیں ہے. تو یہ پیر کا کام ہوتا ہے کہ مرید کا دل بدل دینا. بے یہ شک. بیسک کام ہے، رہنمائی دینا. اچھا سر، اس میں اس طرح دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ بیت ڈفرینٹ طریقے سے لی جا رہی ہے. جس طرح گدیاں کافی مشہور ہیں یہاں پہ، ہاں جی، وہاں پہ بیت کا کانسیپٹ ہے. ہاں اس جی، کے علاوہ عالم دین بھی بیت لے رہے ہیں. ہاں جی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مخلوق ہے جو یوٹیوبرز مشہور ہو گئے ہیں اپنے انفارمیشن یا علم کی بیس پہ. ہاں جی. ان میں بھی یہ فالوورز بنانا اور بیت کا کانسیپٹ یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے. تو مقصد سوال کرنے کا یہ ہے کہ کیا ایک عالم دین سے بیت لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا بیسکلی مقصد کیا ہے نا، بیت تو آپ دیکھیں، آپ جب استاد یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ بیمار ہیں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، تو میں ڈاکٹر صاحب سے اگر تو یہ فائنل کرتا ہوں کہ اس ڈاکٹر صاحب سے میں نے علاج کرانا ہے، تو یہ بیت ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر دیا اور ان کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیا. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب جو کہیں گے میں ان کی اطاعت کروں گا. جو وہ میڈیسن مجھے دیں گے میں وہ کھاؤں گا. اور یہ ایک سلسلہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے عہد کیا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ نے عہد کیا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اپنا علاج کرواؤں ہوں، گا. تو یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ بیسکلی بیت کا معاہدہ ہوں. ہے. اس اے ٹرسٹ. تو اگر تو آپ کو علم چاہیے تو آپ کسی عالم کے پاس جا کے بیعت کر لیں، ہوں. تو آپ عالم بن جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ کسی اگر انجینئر بننا ہے تو کسی پروفیسر جو کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں. برین سرجن بننا ہے کسی برین سرجن کے پاس چلے جائیں. یہ تو آپ چاہتے کیا ہے. ہوں. تو جو آپ کی منزل ہے آپ اس ایکسپرٹ کے ساتھ جا کے بیعت کریں. اگر تو مجھے روحانی ترقی چاہیے، اگر مجھے احسان کے درجات پہ جانا ہے، تو پھر تو مجھے کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا پڑے گا، ایسا رہنما ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو اس لیول پر ہے.
اور اس کی پھر کچھ شرائط ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اب میری آخرت کا فیصلہ ہے تو میں کسی کو بھی ڈاکٹر بھی تو میں دیکھیں میں اگر مجھے بیماری ہے تو میں جو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا. پہلے میں تحقیق کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی ریپوٹیشن کیا ہے, اور کسی مریض سے بات کروں گا جنہوں نے ان سے علاج کرایا ہو, میں دیکھوں گا کہ بھئی ان کا رزلٹ کتنا ہے. میں گوگل پہ جاؤں گا, میں جا کے ریویوز پڑھوں گا, بہت اس پہ تحقیق کر کے ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے 2-3 ڈاکٹروں کو میں ملوں اور ان میں سے پھر میں فیصلہ کروں گا, کیونکہ میری زندگی کا سوال ہے بھائی. ہوں، میں ایسے ہی تو نہیں یہ فیصلے کر سکتا. اور جو میری آخرت کی لائف ہے, اٹس این اٹرنل لائف, یعنی دائمی زندگی ہے, اس کے بعد واپسی تو نہیں ہے نا. کوئی آپ نے سنا ہو کہ واپس آیا کوئی, تو اس کے لیے مجھے بہت تحقیق کی ضرورت ہے. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں. پہلے تو آپ یہ فائنل کریں نا ہوں، چاہتے کیا ہیں آپ. اگر تو علم مقصود ہے, یا جس کا بندہ ہے کہ اس نے بس میں گڈی گڈی ہو جائے, مجھے پیسے مل جائیں, کوٹھی مل جائے, بیوی خوبصورت ہونی چاہیے, یعنی آپ دنیا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی دنیا والے کے پاس چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کر دے. آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی گیا نہیں ہوں, اس لیے مجھے تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا. تو لیکن دیکھیں, اور یوٹیوبر میرے جیسا بندہ پیری کا دعویٰ کر دے. اب مجھے 30 سال ہو گئے ہیں, اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اولاد, آپ کی اطرت, آپ کے اہل بیت کے ساتھ 30 سال, اٹس اے لائف ٹائم. ہوں، تو اگر 30 سال میں یہ سمجھوں کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں, اور انہیں اللہ تک پہنچا سکوں, تو یہ نہایت ہی بے وقوفی میری طرف سے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہم کیونکہ اس پریکٹیکلی اس لائف سے گزر چکے ہیں, 30 سال کا وقت میں نے جیسے عرض کی نا, بہت مشکل کام ہے. میں زندگی میں کبھی یہ کام نہ کروں. مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو پیر بننے کا شوق کیا ہے بھئی, لوگوں کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن بنانا ہے. آپ کی زندگی, مولانا شیخ محمد جو ہمارے موجودہ شیخ, میں 30 سال سے آپ کے ساتھ ہوں, میں نے آپ کی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا. آپ سے نہ وہ مولانا الامام حسین کی اولاد ہیں, میں نے آپ کی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا. نہایت ہی کہتے ہیں نا ڈیفیکلٹ لائف ہے. اپنی کوئی لائف نہیں ہے, کوئی فیملی لائف نہیں ہے, کوئی ہالیڈے نہیں ہے, کوئی, بس ہر وقت دین کا کام ہے. لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس اہل بیت کو سونپی گئی ہے, ان کے ائمہ کو سونپی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے, جتنی ہماری صحیح ستہ کی کتابیں ہیں, چاہے وہ مسلم ہے, ترمذی ہے, ان میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی. کہ میں, اب یہ آخری خطبے میں آپ نے صحابہ کو فرمایا, پوری امت کے لیے یہ خطبہ تھا, کہ آپ نے فرمایا, اے لوگو میں تم میں وہ چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کو ہوں، پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میرا وقت آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں دو ایسی چیزیں, اگر انہیں تھام لو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بعدی, میرے بعد قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت. یہ اہل بیت کے ائمہ ہیں. سو جتنے ہمارے بزرگان دین, میجورٹی جو شیوخ ہیں, سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ, آپ حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں, آپ اہل بیت ہیں. باقی تو آپ چھوڑیں, لوگ ان کے حوالے سے معاذ اللہ ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں, وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ, آپ میں اور یزید میں کیا فرق ہے. یزید بغض تھا نا اس کو سیدنا امام حسین سے, ہوں، آپ کو اگر سیدنا عبد القادر جیلانی سے بغض ہے تو یہ وہی خون ہے, یہ سیدنا امام الحسن اور حسین کا خون ہے جن کے حوالے سے آپ گستاخی کر رہے ہو آج. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. سید احمد رفائی اہل بیت, سیدی احمد البدوی اہل بیت, سیدی ابراہیم دسوقی ابا العینین جو اس سلسلہ برہانیہ کے صاحب طریقت ہے, مصر میں آپ کا بازار شریف ہے, اور اقطاب اربع میں سے ہیں اہل بیت. داتا صاحب پاکستان میں اگر آ جائیں, اہل بیت. سیدنا عبداللہ شاہ غازی
اہل بیت، بری امام اہل بیت، گورا شریف اہل بیت، یعنی اہل بیت تو موجود ہے. تو اب رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے، اور اس حدیث کا نا ایک اور بھی روایت آتی ہے، اس پہ آتا ہے کہ کتاب اللہ ہی و سنتی. اب اس کو پکڑا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ اسکولوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے. اب اندازہ کر لیں نصاب میں اہل بیت کو نکال کے سنت ہی ڈال دی ہے. اس کی ایک بھی صحیح روایت ہمارے پاس نہیں ہے، ایک بھی. آپ نا آج کل ماشاء اللہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے بھی بڑے بڑے ٹولز آئے ہوئے ہیں، کام تھوڑا گوگل سے بھی آسان کر دیا گیا ہے. آپ جا کے اس حدیث کی کتاب اللہ و سنتی کی ایک بھی روایت صحیح نکال دیں، آپ کو نہیں ملے گی. جبکہ اطراتی اہل بیتی کی آپ کو اتنی زیادہ روایتیں صحیح سند کے ساتھ ملیں گی. اب ہم اہل بیت کو نگلیکٹ کر کے اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے استادوں کی، ہم تو میرا مطلب ہے کتاب اللہ و سنتی، یعنی کہ اللہ کی کتاب اور حدیث کی کتابیں ہم لے لیں تو ہمارے لیے کافی ہیں. جبکہ پوری پیچھے چلے جائیں تو دستور تو یہ نہیں ہے. کتاب اور کتاب پڑھانے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھی ہمارے لیے چھوڑ دی، اور اس قیامت تک اس کتاب کو پڑھانے والے بھی ہمارے لیے چھوڑ دیے. کتاب ان کے سینوں میں ہے، وہ چلتے پھرتے قرآن ہے. آپ ان کے ساتھ رہے تو صحیح نا. ہم رہے ہیں، ہمارے جیسے گناہگار لوگ جن کی پوری زندگی گناہ میں تھی، اگر ہم جیسوں کو وہ سیدھا کر سکتے ہیں تو باقی تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اچھا سر، اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص جیسے کہ چلیں لیٹ سپوز کہ میرے جیسا گناہگار شخص وہ اللہ کا ارادہ کر لیتا ہے ہاں جی. اور اب اس کو کامل شیخ کی تلاش ہے، ہاں جی. تو اس کی جو معیار ہے یا ان کی پہچان وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی تو پہلی مثال ہم نے قرآن و حدیث سے ہی جو ہے ہمارے سامنے ہے. جو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بیت کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ قیامت تک یہ رہنما ہیں. تو دیکھیں اب یہ نہیں ہے کہ اٹس اے بسٹ، کیونکہ اہل بیت کے علاوہ بھی یہ تو نہیں ہے کہ اولیاء صرف اہل بیت میں سے ہوں گے، لیکن جو افضل ترین درجہ ہے، افضل ترین، وہ اہل بیت کا ہے. کوئی بھی عام ولی یقین جانے اہل بیت کے ائمہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ان کی رگوں میں جو خون ہے نا، ان کے ہاں جو نور ہے، وراثت میں جو ملا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، یہ آپ سے آ رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے، ہم اور بھی رہنما ہیں، ہم ان میں سے کسی کا ہاتھ تھام لیں تو بھی ہم کسی اعلیٰ درجے میں چلے جائیں گے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو صحبت ہے، جو آپ کا قرب ہے، وہ اہل بیت کے پاس جو ہے وہ باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں. جو شیخ کی نشانیوں میں سب سے ضروری چیزیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں یہ ہے کہ آپ ان کی شریعت کو دیکھیں. اٹس این مسٹ. کوئی بھی طریقت، کوئی بھی حقیقت نہیں پائی جا سکتی بغیر شریعت. اور یہ یعنی کہ کوئی بھی اگر کوئی سالک، کوئی اگر اس روحانی سفر میں گیا ہے نا، تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ بغیر شریعت کے آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے. حدیث عمدہ میں ومن عاد علی ولیا فاخذنته بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے اور متفق علیہ سب کتابوں میں آپ کو ملے گی کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو پھر میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. آگے اللہ کہتا ہے کہ سب سے محبوب چیز جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. یہ فرائض ہیں، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اللہ نے استطاعت اگر آپ کو دی ہے، تو شریعت کے بغیر طریقت کا تصور نہیں ہو سکتا. سڑک بن ہی نہیں سکتی جب تک بنیاد نہیں ہوگی. بنیاد کے بغیر سڑکیں مطلب گمراہی والا ہی، ایوے ہی خود بھی مرو گے، ساتھ کو دوسروں کو بھی مارو گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو شریعت پہلی چیز. میں اگین عرض کروں گا کہ 30 سال میں نے مشائخ کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے آج تک مشائخ سے کوئی غیر شرعی چیز نہیں دیکھی کبھی. 30 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. آپ کی راتیں عبادت میں، یعنی کہ آپ ہمہ وقت یعنی کہ شریعت، مولانا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ
ہر وہ کام جو ہم کریں وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، ہر کام۔ شریعت ہماری حد ہے، اس کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے، اس سے باہر نہیں ہم جا سکتے، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اصل میں تصوف یا بگڑا جو ہے یہ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ جب ایسے لوگوں نے صوفی ہونے کا دعویٰ کر لیا جن کا تصوف سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، عجیب ہی خلیے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم صوفی ہیں۔ اب دیکھیں لمبی داڑھی رکھ لینے سے، سر پر عمامہ باندھ لینے سے، جبے پہن لینے سے، وہ گلے میں تسبیحاں لٹکا لینے سے اگر کوئی صوفی بن جاتا ہے تو پھر تو بڑا آسان کام ہو گیا نا۔ پھر تو ہر بندہ ہی حلیہ پہن اور وہ جو اللہ کا قرب مل جائے گا اور آپ کو جنت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ صوفی اقبال، جنت مبارک ہو زاہدوں کو، میں تو تیرا یا آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اب اقبال کا اگر آپ حلیہ ظاہری دیکھیں گے تو ہی would just look like a common man، بٹ اگر آپ اقبال کے کلام کی گہرائیوں میں جائیں گے تو یہ کلام وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جو وہاں پر گیا ہوا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں اقبال نے جو بیان کی ہیں جو سمجھنے والے ہیں، جس نے دیکھی نہیں ہے تو اس کا بیان کیسے کرے گا؟ بابا بلے شاہ، میاں محمد بخش، سیدنا سلطان بہو، ایک ولی کو آپ اس کے کلام سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ سیدی امام فخر الدین جو ہمارے شیخ ہیں، شراب الوصل آپ کا کلام ہے، آپ اس کو پڑھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ ایسا کلام جو مشاہدہ کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور جو مشاہدہ کرنے والے ہیں نا وہ ان کے لیے ولی کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ ایسے راز جو آپ ہی جانتے ہیں اور اگر کوئی اور جانتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، کسی نے وہ کلام پڑھا، انہوں نے کہا کہ اللہ فدے مکھڑے تے میم دا گونگٹ تنو جانن والیاں جان لیا، انا بشریدے پانا اے پلیکھے تنو عاشقہ نے پہچان لیا۔ عاشق جو ہوتا ہے نا وہ پہچان لیتا ہے، کتنے بھی پردے ہوں، لیکن جس نے یہ لکھا ہے وہ یہ لکھ ہی نہیں سکتا تھا اگر اس کو الف کا نہ پتا ہوتا، اس کو میم کا نہ پتا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا الف لام میم کیا ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ قرآن سکھاتا ہے، الرحمن علم القرآن، تو کیا الف لام میم قرآن میں ہے یا قرآن کے باہر ہے؟ میں ہے نا۔ تو اگر رحمان قرآن سکھا رہا ہے تو جو رحمان کے پاس چلا گیا تو وہ سارا قرآن سکھائے گا۔ لیکن الرحمن کے پاس جانے کے لیے خبیر چاہیے۔ الرحمن فاسأل بھی خبیرہ، کہ اگر رحمان کے بارے میں جاننا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کسی ماہر سے پوچھو، یعنی تجربہ کار سے جو وہاں گیا ہوا ہے، جس نے رحمان کے پاس جا کے یہ قرآن لیا ہے۔ تو یہ ہمارے جو اولیاء اور صالحین ہیں نا، جو اکابرین ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، دنیا والوں کی نہیں۔ پتہ چل جاتا ہے اگر آپ پھوکے مار کے اور عجیب عجیب حرکتیں کر کے تماشے لگا رہے ہیں تو اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف سب سے پہلے شریعت، اور پھر سب سے جو بہترین چیز ہے اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق آپ کو ملیں گے۔ 30 سال میں نے مولانا شیخ محمد کی کبھی آواز اونچی نہیں، اور کئی دفعہ نا ہم لوگ کیونکہ دیکھیں فل آف ٹیمپرامنٹ ہیں، ہم کہتے ہیں اوکے، ایک دفعہ میں نے مولانا سے، میری بھی اسی طرح طبیعت تھوڑی سی نا ذرا گرم جوشی والی ہے، تو کوشش کرتے ہیں لیکن ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، تو ہم آگے سے پھر دلیل بناتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہے ہی ایسا، تو اگر میں اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا روڈ نہیں ہوں گا تو یہ میری بات نہیں سمجھے گا، مجھے سمجھے گا میں کمزور ہوں۔ تو ایسے ہی ہم نے معاشر محمد کے سامنے بھی آپ نے فرمایا کہ اپنا اخلاق جو ہے وہ آپ کے سٹینڈرڈ کا، یعنی کہ اخلاق وہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگلا جیسا بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قوم تھی وہ سخت ترین قوم تھی،
طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ آ گئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اشارہ فرما دیں، یہ میں پوری بستی الٹ کے پٹک دوں گا۔ اتنا غصہ تھا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کی نسل میں سے وہ لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، تو آپ تو رحیم ہیں، تو آپ تو جو اللہ والے ہیں ان میں رحم ہوتا ہے، وہ شفقت ہوتی ہے۔ ہم؟ تو یہ نشانیاں ہیں جو ہم پہچان سکتے ہیں۔ باقی ایک جو ضروری چیز جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے اللہ والوں کو، ان کی صحبت سے۔ دیکھیں، آپ سے سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ یا رسول اللہ، کہ یہ اولیاء اللہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جاتا ہے نا تو اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہاں اللہ اللہ ہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر وہاں پر سیاستیں ہو رہی ہیں، دنیا داری ہو رہی ہے، اور کام ہو رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اسی فیلڈ کے ہیں۔ ہم؟ اللہ والوں کے ہاں اللہ ہے، وہ اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں، وہ اور اپنے محبوب کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں ہے، اور ان کا محبوب اللہ ہے۔ اللہ اللہ، ان کا دل اللہ کرتا ہے، ان کی روح اللہ کرتی ہے، ان کے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کرتا ہے۔ وہ سوتے ہیں تو اللہ اللہ ہوتی ہے، وہ جاگتے ہیں تو اللہ اللہ ہوتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے مرد جنہیں کوئی بھی تجارت، کوئی بھی خرید و فروخت، کچھ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ یہ پہچان ہے اللہ والوں کی۔ اچھا سر، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کامل شیخ کی جو پہچان ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ جو بیعت ہے اس کی شرعی حیثیت اور اس کے حقیقی مقاصد کیا ہیں؟ مقصد جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا، جیسے سید امام فخر الدین آپ نے فرمایا کہ یا مریدی کن الی اللہ قاصدا، کہ اللہ کو اپنا مقصد بنا لیں۔ ہم، سو اللہ کو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا جو ہے، یہ بنیادی طور پہ جو بیعت کی جو حقیقی مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ سو یہ ہے کہ ہمیں وسیلہ چاہیے اللہ کے قرب کا۔ اور اسی طرح پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہم، اللہ کا وسیلہ اللہ کے سچے لوگ ہیں۔ اب مقصد ہمارے سامنے آ گیا، اب یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا ایسے کہ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر اللہ بڑا ہی شفقت والا ہے اپنے بندوں، عبد، غلاموں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ۔ جو اس کا، جب اللہ کسی کو خرید لیتا ہے نا، وہ بیچتے ہیں، اللہ خریدتا ہے۔ تو جب اللہ خرید لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں بڑا شفقت والا ہوں۔ اب یہ نیت ہے ہماری کہ ہم نے اپنا آپ بیچنا ہے، ہم، کسی کے حوالے کر دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں خرید لے، اللہ ہماری مراد ہے، تو ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی اللہ کے ہاں بکوا دیں۔ اب صحابہ کرام نے سودا کیا، جب حدیبیہ کے مقام پر، اب یہ تاریخ میں موجود ہے واقعہ، کہ حدیبیہ کا جب وقت آیا اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی شہید ہو گیا۔ وہاں ایک عمرے کی نیت سے گئے تھے مسلمان، احرام میں، لڑنے تو نہیں گئے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی۔ سیدنا عثمان غنی
रज़ी अल्लाह अन्हो, आप मुज़ाकरात के लिए गए, तो अफ़वाह फैल गई कि आप शहीद हो गए। उस वक़्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। तकरीबन 1450 रफ़ली का नंबर तारीख़ में आता है कि सहाबा थे। सबसे पहली जो बैत थी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आपने की। दूसरे नंबर पर बैत सैयदना उमर फ़ारूक ने की। तीसरे नंबर पर बैत जो है वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू आए, और आप भी जब आए तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उस्मान नहीं है। ये सैयदना अली करमल्लाहु वजहू आप फरमा रहे हैं कि आपको भी पता था कि मुझसे पहले तो उस्मान है। अब उस बैत का ज़िक्र जो कुरान करीम में आता है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह। जिन्होंने ए हबीब आपसे बैत की, बैत तो दर हकीकत उन्होंने अल्लाह से की। यदुल्लाहि फौक अयदीहिम, और ये जो हाथ इनके हाथों के ऊपर है ना, ये भी अल्लाह का हाथ है। हाथ किसका था ऊपर? बैत किससे हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुई। तो अल्लाह कहता है कि ये तो अल्लाह के साथ बैत है, यानी कि जिस हाथ पर बैत हो रही है अल्लाह का हाथ है। और वो जब सैयदना अली करमल्लाहु वजहू आप तशरीफ़ लाए और आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उस्मान नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपना हाथ उस्मान के हाथ की जगह पे रखता हूँ। तो ये जो हाथ ऊपर रखा गया था, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था, और अल्लाह कहता है कि ये मेरा हाथ है। ये कुरान है। सो एक तरफ नियत की गई कि हम अपना आप बेच देंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। और फिर अल्लाह फरमाता है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनों से जब उन्होंने आपके साथ बैत कर ली दरख्त के नीचे। समझ रहे हैं? राज़ी करने के लिए बैत बेचना था, बैत करके बेच डाला, और अल्लाह ने कहा कि मैं राज़ी हो गया हूँ। अब ये सूरत फ़त्ह की आयत है, सुलह हदैबिया के ये बाद में ये पूरी सूरत एक ही दफ़ा नाज़िल हुई है। इसके बाद सूरत तौबा में फिर अल्लाह फरमाता है, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जानों को और उनके माल को जन्नत के बदले। अल जन्नह, जन्नात इंताजरी नहीं है, ये सात जनते वाला नहीं है, ये ऊपर के मामलात है। अल जन्नह। और इसी आयत के एंड में आता है, फिर अल्लाह फरमाता है, फस्तबशिरू बिबैयकुमुल्लज़ी बायअतुम बी। खुशियां मनाओ, बिशारत है तुम्हें उस ये जो बैत का तुमने सौदा किया है, बैत करके बेचा है जो, इस पर तुम्हें मुबारक हो। ये है सारा बैत का सिलसिला। तो जब बैत तो कुरान में साबित है, और फिर इस पे हदीस भी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन माता वलैसा फी उनुक़िही बैयतुन माता मैततन जाहिलिया। वो शख्स जो बगैर बैत किए मर गया, तो फिर वो जाहिलियत की मौत मरा। क्यों? कि आखिरत में हमें अपने इमाम के पीछे बुलाया जाएगा, और अगर हमारा इमाम ना हुआ तो फिर हम बड़ी मुश्किल में होंगे। हम दुनिया में भी अंधे रहे, आखिरत में भी हमें अंधा ही उठाया जाएगा, और हम तलाश, जो बाकी लोग अपने इमामों के साथ जा रहे होंगे, तो हम वहाँ खड़े मुंह देख रहे होंगे। यहाँ पर भी किसी वीआईपी के साथ, अब जनरल साहब के जो क्या कहते हैं, पीए कहते हैं उसे, हुँ, पर्सनल असिस्टेंट। जी, तो पीए एक ओहदे में तो शायद इतना हाई ना हो, लेकिन क्योंकि वो अटैच है हाईएस्ट कमांड के साथ, तो फिर उसके तो अपने ही रुतबे होते हैं ना। तो जो मैयत वाले हैं ना, हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा वल कुफार, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह और जो उनके साथ है। तो मैयत वाले जो है ना, वो उनका अपना एक रुतबा है। तो जिसको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत चाहिए, जिसको तो अल्लाह का कुर्ब चाहिए, तो फिर उसको किसी उस्ताद, किसी अल्लाह वाले, किसी रहनुमा, किसी पीर, किसी शेख के हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए। बेशक। ये मेरा क्या कहते हैं, तज्जिया है, तजर्बा है। सर एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आपके टाइम का।
اور اس ایک ٹاپک سے بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. ہاں تو جی، امید کرتا ہوں کہ ویورز کے بھی اسی طرح کویسچن یا جو بھی ان کی کنفیوژنز ہوں گی وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ان سارے سوالات کو ہم اگلی نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہے اس کا حصہ بنا سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.